محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي. كان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. واتحلى بصفاته يا بخت کہ عالم وجود میں اللہ کی مرضی کے خلاف جو بھی چل رہا ہے اس کے پرخطر انجام سے لوگوں کو آگاہ کر دیا جائے، اور وہ بھی اس طرح کے عذاب الہی کے خوف سے اس کے دل و دماغ میں ایک ہلچل سی مچ جائے. یہ ہے انذار، یہ ہے تبلیغ. يا نبي الله السلام. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت پر لٹایا جاتا تھا، اور یہی بس نہیں تھی. طائف سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کچھ ہو گیا جو مکے میں 10 سالوں میں نہیں ہو. 69 صحابہ کی لاشیں اٹھائی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر جا کے اللہ کا دین غالب ہو گیا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے حبیب اپنے رسول کو الہدا. حبیبک خیر الخلق كلهم یا نبی سلام علیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا وان قوتلتم لننصرنکم. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. آمین یا رب العالمین. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ناظرین، سیرت کا مطالعہ جاری ہے. رب کائنات کے حکم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک بھی جاری ہے. بدر کا معاملہ بھی ہو گیا، احد کے معاملے میں مسلمانوں کو وقتی طور پر شکست کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمی صحابہ کے ساتھ پھر 8 میل تک قریش کا تعاقب کیا، اور کچھ دن وہاں قیام کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینے تشریف لے آئے. غزوہ احد کے بعد کیونکہ مسلمانوں کو اس میں شکست کا معاملہ ہوا تھا، اس لیے کچھ لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ شرارتیں کرنا شروع کر دی. اس لیے جو ایک بہت بڑا واقعہ ہوا غزوہ بنو نذیر، جس سن 4 ہجری میں ہوا، اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے جو معاہدہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میثاق مدینہ، اس کی خلاف ورزی کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے سے نکل جانے کا حکم دیا، اور انہیں کہا کہ تمہیں 10 دن کی مہلت ہے، اس کے بعد جو مدینے میں پایا جائے گا اس کی گردن اتار دی جائے گی. اس نوٹس پر چند دن تک تو یہود نے خوب تیاریاں کی، لیکن اس دوران رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے یہ کہلا بھیجا کہ ڈٹ جاؤ اور نہ نکلو. میرے پاس 2000 ایسے مرد موجود ہیں جو تمہارے ساتھ تمہارے قلعوں میں داخل ہوں گے اور تمہاری حفاظت کی خاطر جان دے دیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس پر تبصرہ فرمایا، لئن اخرجتم لنخرجن معکم. اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، اور تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، اور تمہارے بارے میں ہرگز کسی کی بات نہ سنیں گے. یہ بات انہوں نے کی، اور بنو قریظہ اور بنو غطفان بھی تمہاری مدد کریں گے، یہ بھی اس نے کہا عبداللہ ابن ابی نے. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا، اور صحابہ کرام نے بھی تکبیر کہی. مدینے کا انتظام سیدنا عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا گیا. جھنڈا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر بنو نذیر کے علاقے کا رخ کیا. وہاں پہنچ کر ان کا محاصرہ کر لیا. انہوں نے اپنے قلعوں اور جو ان کی کھائیاں تھیں، گڑھیاں تھے، ان میں پناہ لے لی، اور اسلامی لشکر پر پتھر اور تیر برسائے. کیونکہ کھجور کے درخت اور باغات ان کے لیے جو ہے وہ کام کا دے رہے تھے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے میں خلاف معمول حکم دیا کہ ان درختوں کو کاٹ دو یا جلا دیا جائے. اس سے ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. چنانچہ 6 روز کے بعد کہا جاتا ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ 15 روز کے بعد انہوں نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیے کہ وہ مدینے کے سے جلاوطن ہو جائیں گے. اس موقع پر بنو نذیر بھی ان سے الگ تھلگ رہے. منافقین کے سردار اور ان کے حلیفوں نے بھی خیانت کی.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ ہتھیار کے سوا جو سامان لے جانا چاہیں وہ لے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ ان سے جو ہو سکا حتیٰ کہ گھروں کے دروازے، کھڑکیاں اور جو بھی ان کے ساتھ آیا وہ اکھاڑ کے لے گئے۔ قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا، یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار، وہ اپنے ہاتھوں اور اہل ایمان کے ہاتھوں اپنے گھر برباد کر رہے تھے، پس اہل ایمان عبرت پکڑو۔ یعنی کتنی عبرت کا مقام ہے کہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر رہے تھے۔ جلاوطنی کے بعد ان کی اکثریت اور بڑے لوگوں نے خیبر میں قیام کیا اور ایک چھوٹا گروہ جا کر ملک شام میں جا بسا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زمین اور علاقہ خاص مہاجرین اولین میں تقسیم فرمایا۔ صرف 2 انصاری صحابہ ابو دجانہ اور سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی تنگدستی کے سبب اس میں سے حصہ عطا فرمایا گیا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں سے اپنی ازواج مطہرات کا سال بھر کا خرچ نکالتے تھے اور اس کے بعد جو کچھ بچتا تھا اسے جہاد کی تیاری کے لیے وقف کر دیا جاتا تھا یا گھوڑے اور ہتھیار وغیرہ لیے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس سے 50 خود اور 300 تلواریں بھی پائیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ بڑا اہم واقعہ ہوا ہے سن 5 ہجری میں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکیمانہ اقدامات کیے تھے ان کی بدولت ہر طرف ایک قسم کی امن و امان کی فضا چھا گئی تھی۔ چنانچہ غزوہ بنو نذیر کے 1.5 سال کا جو عرصہ تھا اس کے دوران کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا، اور ایسا لگتا تھا کہ اب مسلمان اپنے دین کی اشاعت اور اپنے احوال کی اصلاح کے لیے کلی طور پر فارغ ہو جائیں گے۔ لیکن یہ جو یہود تھے اس وقت بھی یہود نے طرح طرح کے فتنے کھڑے کیے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہود میڈیا کے ذریعے اور بینکنگ کے ذریعے سے مسلمانوں کو نچا رہا ہے۔ یہ 2 بڑے فتنے ہیں، ایک تو میڈیا، پورا کا پورا میڈیا اس پر کنٹرول یہود کا ہے، اور بینکنگ کے اوپر بھی اس کا کنٹرول ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا فرنگ کی رگے جان پنجہ یہود میں ہے، یہ بالکل آج اس نے عیسائیوں کو سامنے رکھا ہوا ہے لیکن پیچھے یہود ہی ہے، اور وہ سارے کے سارے مسلمانوں کو تگنی کا ناچ دکھا رہے ہیں۔ اس وقت بھی یہود جس طرح کی شادی کر رہے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے قول کے مطابق ان کو سانپوں کی اولاد کہا جاتا ہے یہود کو۔ تو واقعی اس میں کوئی جو ہے وہ جھوٹی بات نہیں ہے، صداقت ہے کہ وہ سانپوں کی اولاد ہے، اور انہیں یہ گوارا نہیں تھا کہ مسلمان چین سے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ خیبر میں قیام کرنے اور مطمئن ہو جانے کے بعد انہوں نے پس پردہ پھر جو ہے وہ سازشیں کرنا شروع کر دی اور اہل مدینہ کے خلاف قبائل عرب کا ایک نہایت زبردست لشکر تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور سیرت نگار یہ کہتے ہیں کہ یہود جو خیبر میں آباد ہوئے تھے ان کے 20 سردار قریش کے پاس گئے اور انہیں مدینہ کے خلاف جنگ پر آمادہ کیا اور اپنی مدد کا یقین بھی دلایا۔ قریش اس کے لیے تیار ہو گئے تو یہ لوگ بنو غطفان کے پاس گئے، انہوں نے بھی بات مان لی۔ اس کے بعد دوسرے قبائل میں گھومے اور ان میں متعدد قبائل نے جنگ لڑنے کی منظوری کر لی۔ اس کے بعد سارے قبائل کو ایک منظم پلان کے تحت اس طرح حرکت دی کہ سب کے سب ایک ہی وقت مدینے کے اطراف میں پہنچ گئے۔ اب ذرا اندازہ کیجئے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے آج سے 20 سال پہلے جب طالبان پر حملہ ہوا تو دیکھیے 48 ممالک کی فوج نیٹو اتحادی کے نام سے ان کے خلاف کھڑی ہو گئی، اور ان سب کو تیار کرنے کے پیچھے بھی یہودی سازش تھی۔ یہود یہ نہیں چاہتے تھے کہ کہیں دین کا پودا لگ جائے اور دین کھڑا ہو کر جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امن کا معاشرہ قائم کیا ایسا ہو جائے۔ یہود یہ چاہتے ہیں کہ یہ ساری دنیا ہماری غلام بن جائے، جبکہ اللہ اور اللہ کے رسول چاہتے ہیں کہ لوگ انسانوں کی غلامی سے نکل کر اللہ کی غلامی میں آ جائے۔ یہ جنگ ہے آج بھی یہود کے ساتھ مسلمانوں کی۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم پاکستانی بھی فرنٹ لائن اتحادی تھے ان کے طالبان کے خلاف، فرنٹ لائن اتحادی تھے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور وہ کامیاب ہوئے۔ تو یہ بھی یہاں انہوں نے یہ معاملہ کیا تو جنگ کا معاملہ ہو گیا۔ اس سارے اجتماع کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہنچ گئی۔ آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ اب آپ دیکھیں احد ہوا، مشورہ ہوا، بدر میں مشورہ ہوا، اللہ کے رسول بار بار مشورہ کر رہے ہیں۔ کس لیے؟ مجھے اور آپ کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ جب بھی کوئی اہم کام کرنا ہو تو اس کے لیے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا جائے اور مشورے کے بعد فیصلہ کیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا تو اس موقع پر سیدنا سلمان فارسی جو فارس سے آئے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب ہمارے ہاں جنگیں ہوتی ہیں تو ہم اپنی حفاظت کی خندق کھودتے ہیں۔ مشورہ یہ دیا اور یہ رائے پسند کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ چنانچہ مدینے کا جو مشرق اور جنوب 3 اطراف میں لاوے کی بڑی بڑی چٹانیں ہیں، پہاڑ ہیں، وہاں تو خندق کھودنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔
ایک جانب بچتا تھا جو شرقی اور غربی کے درمیان کا سب سے تنگ مقام تھا، اس کو منتخب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کم و بیش 1 میل لمبا تھا۔ 1 میل، آج وہاں پر مسجدیں بنی ہوئی ہیں، وہاں پر جو لوگ جاتے ہیں مدینے میں جہاں خندق کھودی گئی تھی، تو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خندق کھودنے کا حکم دیا، اور مغرب میں یہ خندق جو ہے وہ پہاڑی شمال سے شروع ہوتی تھی اور مشرق میں مقام شیخین کے پاس جا کر یہ مکمل ہو جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر 10 آدمیوں کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا کام سونپا۔ 40 ہاتھ، یعنی اس کو 40 بنائیں تو یہ جتنا فاصلہ بنتا ہے، یہ ہر 10 آدمیوں نے مل کے اتنی خندق کھودنی ہے، اور خود بھی خندق کھودی ہے رسول اللہ نے، خود مٹی اٹھا کے لایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ رجز پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجز پڑھتے تھے تو صحابہ جواب دیتے تھے۔ لوگوں نے خندق کھودنے میں بڑی مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کی، بالخصوص سردیوں کے دن تھے، سردی، اور مدینے میں جو لوگ جاتے ہیں عرب، حالانکہ مکے میں کبھی سردی کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا، لیکن مدینے میں ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، سردی ہوتی ہے، پھر بھوک کی شدت، تو لوگ کیا کرتے تھے، اپنی ہاتھ تھیلی پر جو کہ دانے رکھ کے اس کو جیسے کھا لیا کرتے تھے کچے جو۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے بھوک کی شکایت کی، اور ایک موقع پر تو خندق کھودتے کھودتے صحابہ نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ دیے، اور وہ پتھر باندھے ہیں تو وہ اس وجہ سے باندھے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے کہیں کمر جوڑی نہ ہو جائے اور کمر کا درد نہ نکل جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں، یا رسول اللہ، ہماری بھوک اور کی شدت کی وجہ سے ہم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیے۔ قربان جائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدن سے کپڑا اٹھایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر 2 پتھر تھے، 2 پتھر تھے اللہ کے رسول کے بدن مبارک۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیات نازل کی ہیں، جن کے اندر یہ آیت بھی موجود ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آج آیت یہ ہم پڑھتے ہیں نا، جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں اور حلوہ وغیرہ کھا کے اٹھ جاتے ہیں۔ یہ آیت نازل کب ہو رہی ہے؟ یہ آیت اس وقت نازل ہو رہی ہے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہیں، صحابہ نے پتھر باندھے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں تھا، مصیبتیں تھی، تکلیفیں تھی، 40 دن تک بھوک اور پیاس کاٹی ہے۔ ایک صحابہ کے لیے چند کھجوریں آیا کرتی تھی جو وہ کھایا کرتے تھے، اور مٹی اور پتھر اٹھانا کوئی آسان کام تھا؟ یہ وہ کام کیا انہوں نے، اور اس وقت آیت نازل ہوئی ہے، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اللہ ہمیں اس نمونے کی طرف بھی توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو ماہر القادری نے چند اشعار لکھے ہیں اس موقع پر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ سیرت کے موضوع پر پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے رسول کی یہ سیرت بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ آپ دیکھیں انہوں نے کتنے پیارے اشعار لکھے۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ اللہ کے رسول کے پاس تو جبرائیل آئے تھے نا، یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو اود کے پہاڑ کو سونے کا بنا دوں۔ فرمایا نہیں جبرائیل، مجھے تو یہ پسند ہے کہ ایک دن کھانا کھاؤں، اپنے رب کا شکر ادا کروں، اور ایک دن بھوکا رہوں اور اللہ کا صبر کروں، اللہ کے لیے صبر کروں۔ اس نبی کے غلام ہیں میں اور آپ۔ آج کتنا کھاتے ہیں لیکن اللہ کے رسول کی سنت پہ کبھی عمل کیا؟ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ یہ ہے میرے رسول کا اسوہ۔ سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، قبا کہتے ہیں چادر کو، اپنی چادر پیش کی ان کو۔ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ دشمن کو حیات جادواں دے دی، سلام اس پر ابو سفیان کو جس نے امان دے دی۔ یہ ابھی ہم پڑھیں گے اگلی نشست میں، فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان کو امان دے دی۔ سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر ہوا مجروح جو بدار طائف میں۔ کیا ہوا تھا اللہ کے رسول کے ساتھ طائف میں؟ لہو لہان ہو گئے آپ کے قدم مبارک جو ہے وہ خون سے جو ہے وہ لت پت ہو گئے، پاؤں مبارک، جوتا مبارک خون سے بھر گئے۔ سلام اس پر کہ وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ گھر والے بھی جس سے جنگ کرتے تھے۔
ہم پڑھ چکے ہیں سیرت میں، ابو لہب سکا چاچا ساتھ ساتھ چلتا تھا اور کہتا تھا لوگوں یہ میرا بھتیجا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ پیچھے کی بات، جب گھر میں ہنڈیاں بنتی، یہ یوں دیوار تھی ابو لہب کی اللہ کے رسول کے گھر کے ساتھ، جب گھر میں ہنڈیاں سالن بنتی اوپر سے گندگی پھینک دیتا تھا، یہ کام تھا اس کا۔ تو سلام اس پر کہ گھر والے بھی جس سے جنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا۔ آج ہم دنیا کے لیے کس طرح بنے ہیں، خدا کی قسم ہم تو دنیا کے کتے بن چکے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ایک دن بھی زکوٰۃ نہیں دی، کیوں؟ کیونکہ آپ صاحب نصاب ہی نہیں ہوئے، اتنا پیسہ جمع ہی نہیں ہوا کہ اس پہ زکوٰۃ دیتے، سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ تو سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ یہ پڑھیں گے ہم، اللہ کے رسول کا بستر کیسا تھا۔ صحابہ آ کے گزارش کرتے تھے اللہ کے رسول اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم اس کو ڈبل کر دیں، دوہرا کر دیں تاکہ آپ کچھ سکون فرما لیں۔ فرمایا نہیں، میں تو اس دنیا میں ایک مسافر ہوں، اور مسافر عیش کرنے نہیں آتا، اس کا کام تو اپنے سفر کی تیاری ہوتی ہے، اپنے مقام پر پہنچنے کا تیاری ہوتی ہے۔ تو میرا معاملہ یہ نہیں ہے کہ میں یہاں پر جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ کروں، میں تو ایک مسافر ہوں۔ سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے، سلام اس پر کہ جس نے جھولیاں بھر دی فقیروں کی، سلام اس پر کہ مشکیں کھول دی جس نے اسیروں کی، سلام اس پر کہ جس کی چاند تاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر شکست جس نے دی باطل کی فوجوں کو، سلام اس پر کہ جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس نے زندگی کا راز سمجھایا، سلام اس پر کہ جس کا نام لے کر اس کی شیدائی کی الٹ دیتے ہیں تخت کیسریت و جو درائی بھی۔ یہ تو اللہ کے رسول کے صحابہ کا معاملہ تھا۔ سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے رسول کا یہ اسوہ بھی اپنے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول کا اسوہ کہ آپ کے گھر میں نہ سونا تھا نہ چاندی تھی، اور یہ غزوہ خندق آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، صحابہ یا رسول اللہ ہمارے پیٹ پر خندق کی کھدائی کے دوران اور بھی بڑے معجزات ہوئے۔ سیدنا جابر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک دیکھی تو صبر نہ کر سکے، اپنی بکری کا ایک بچہ ذبح کیا اور ان کی بیوی نے ایک سا تقریباً 2.25 کلو جو پیسے، پھر انہوں نے خفیہ طور پر رسول اللہ کو چند صحابہ سمیت دعوت دی، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے ہی اہل خندق کو لے کے وہاں پر پہنچ گئے۔ ان کی تعداد 1000 تھی، سب نے سیر ہو کر کھانا کھایا، لیکن ہانڈی میں ابھی بھی سالن پڑا ہوا تھا۔ اسی طرح نعمان بن بشیر کی بہن اپنے والد اور ماموں کے لیے چند کھجوریں لے کر گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کپڑے پہ ڈال دیا اور تمام اہل خندق کو دعوت دے دی، سب کھا کر چلے گئے مگر کھجوریں پھر بھی کپڑے پر پڑی تھی۔ اسی طرح خندق کے دوران ایک چٹان جو ہے وہ نہیں ٹوٹ رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر خود اپنے ہاتھوں سے گدال ماری اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک دفعہ اس پر گدال کی ضرب لگائی تو ایک ٹکڑا کٹ گیا، اس سے ایک روشنی نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے شام کی کنجیاں دے دی گئی، اس وقت میں اس کے سرخ محل دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ضرب لگائی اور فتح فارس کی خوشخبری سنائی، پھر تیسری ضرب لگائی اور فتح یمن کی خوشخبری سنائی اور پوری چٹان کٹ گئی۔ ذرا غور تو کیجئے کس دور میں اور کس حالات میں اللہ کے رسول خوشخبریاں سنا رہے ہیں۔ اب وہ دور ہے کہ دشمن سے بچنے کے لیے خندق کھودی جا رہی ہے اور اللہ کے رسول یمن اور شام کی فتح ہونے کی خوشخبریاں دے رہے ہیں۔ یہ معاملہ اب قریش آئے ہیں، قریش نے آ کر دیکھا تو قریش کے لیے یہ خندق ایک نیا معاملہ تھا، قریش تو خندق کے نام سے ہی واقف نہیں تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ جناب ہمارے لیے تو راستہ ہی بلاک ہے، تو اب انہوں نے کیا کیا کہ چند لوگوں کو جہاں سے کچھ خندق کمزور تھی وہاں سے پار کرنے کی کوشش کی، تو مسلمانوں نے ان کا جو ہے کام تمام کر دیا۔ اب اس پر انہوں نے وہاں پڑاؤ ڈال دیا، 1 مہینے تک پڑاؤ ڈالا ہے جی۔ 1 مہینے بعد اب ظاہری بات ہے 1 مہینے میں ان کا 10,000 کا لشکر، اس کو کھانا دینا، ان کے رفع حاجت کے لیے سارے معاملات، ان کے گھوڑے، ان کے اونٹ، سب کے خزاں کہاں سے منشر ہو۔
ایک مہینے بعد اللہ نے تیز آندھی چلا دی، ان کی دیگیں الٹ گئی، ان کے ٹینٹ اکھڑ گئے اور ان کے گھوڑے بدک گئے اور وہ بھاگ کے چلے گئے۔ اور یوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، صحابہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں فتح عطا دے گیا ہے، آج کے بعد یہ مشرک تم پر چڑھائی نہیں کر سکیں گے، اب تم ان پر چڑھائی کرو گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دے دی مسلمانوں کو۔ اور اس غزوے کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کی، اور قریش شکست کھا کر وہاں سے واپس پلٹے ہیں، اور مسلمانوں کو یوں سمجھیے کہ اس دوران بہت فتح ہوئی۔ تو خندق کا معاملہ ایسے ہوا۔ پھر اس کا ذکر سورہ احزاب میں ہے، پوری سورت کے اندر پہلے 2 رکوع غزوہ احزاب میں، احزاب حزب کی جمع ہے اور حزب خندق کو کہتے ہیں، تو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کا اسوہ بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد سن 5 ہجری میں غزوہ بنو قریظہ ہوا، یہ بھی یہود کا ایک قبیلہ تھا، اور یہود کا یہ قبیلہ جو ہے اس نے بھی وعدے کی پاسداری نہیں کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی جو ہے وہ وہاں سے نکال دیا۔ اور ہوا یہ کہ خندق سے واپسی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور کپڑے اتار کر ام سلمہ کے گھر میں غسل فرما رہے تھے، اور سیدنا جبرائیل تشریف لائے اور کہا کہ بنو قریظہ کی طرف نکلنے کا حکم ہے، تو میں آگے آگے جا رہا ہوں، ان کے قلعوں میں زلزلہ برپا کر دوں گا، ان کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا۔ وہ یہ کہہ کر فرشتوں کے ساتھ چلے گئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں منادی کر دی کہ جو شخص سم و طاعت پر قائم ہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ ہی میں پڑھے۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان کا محاصرہ کیا، تو ان لوگوں نے سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا حکم جو ہے وہ تسلیم کیا، اور انہوں نے کہا کہ جو وہ فیصلہ کریں گے ہم جو ہے وہ اس کا معاملہ کر لیں گے۔ تو سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا ان کی کتاب کے مطابق کہ سارے مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے، اور اموال تقسیم کر دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد حکمت فیہم بحکم اللہ من فوق 7 سماوات، تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا جو 7 آسمانوں کے اوپر اللہ نے فیصلہ کیا، تم نے وہی فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ بالکل یہودی شریعت کے مطابق تھا۔ تو سیدنا سعد بن معاذ کے اس فیصلے کے بعد بنو قریظہ کو مدینے لایا گیا، اور بنو نجار کی ایک عورت جو حارث کی صاحبزادی تھی کہ گھر میں ان کو قید کر دیا گیا، اور مدینے کے بازار میں خندقیں کھودی گئیں، پھر انہیں ایک ایک گروہ کر کے لے جایا گیا، اور ان خندقوں میں ان کی گردنیں ماری گئیں۔ ان کی تعداد 400 تھی یا 600 تھی یا 700 تھی، یہ مختلف اقوال نقل ہوئے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ جو دین کے باغی ہیں ان کے ساتھ اللہ کے رسول نے کوئی نرم رویہ اختیار نہیں کیا۔ یہ لوگ دین کے باغی تھے، آستین کے سانپ تھے، انہوں نے جب بغاوت کی، معاہدے کی خلاف ورزی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 700 مردوں کی گردنیں اتروائی ہیں اپنے سامنے، 700 مردوں کی اتروا دی۔ یہ معاملات بھی ہوئے سیرت کے اندر۔ پھر جو ہے اسی غزوہ خندق کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو ایک اور بڑا اہم جو غزوہ ہوا اور جس کا ہمیں معلوم ہونا چاہیے وہ تھا غزوہ بنو مستلق۔ یہ غزوہ سن 5 ہجری یا 6 ہجری کے شروع میں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ پڑاؤ ڈالتے تھے، اور پڑاؤ کے بعد آپ نے ایک صحابی کی ذمہ داری لگائی ہوتی تھی کہ پیچھے سے وہ کوئی سامان گر جائے تو اٹھا کے لائے۔ تو ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا تو سیدہ عائشہ اس غزوے میں آپ کے ساتھ تھی، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ رفع حاجت کے لیے چلی گئی۔ وہاں ان کا گلے کا ہار گر گیا، وہ اس کو تلاش کرنے میں کچھ دیر ہو گئی، اتنی دیر میں پڑاؤ چلا گیا۔ اب جب وہ واپس آئی ہیں تو رسول اللہ تو پڑاؤ لے کے جا چکے ہیں، اب وہ وہاں پر لیٹ گئی ہیں کہ پیچھے جو صحابی رہتے ہیں وہ آئیں گے تو ان کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ اب جب وہ وہاں لیٹ گئی ہیں چادر لے کر، اور سیدنا معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیچھے تھے وہ جو ہے وہ آئے، انہوں نے دیکھا یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے پردے سے پہلے دیکھا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ الفاظ پڑھے۔ تو اما عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئی، تو انہوں نے اپنے اونٹ پر ان کو بٹھا دیا۔ صفوان بن معطل ان کا نام تھا۔ اب صفوان بن معطل کے ساتھ جب سیدہ عائشہ مدینے پہنچی ہیں تو عبداللہ ابن ابی نے ایک وویلا کھڑا کر دیا کہ جی معاذ اللہ سیدہ عائشہ کے ساتھ معطل نے کوئی جو ہے وہ زیادتی کی ہے۔
اب یہ خبر مدینے میں آگ کی طرف پھیلی ہے، منافقوں نے اس بات کو لیا اور 3 مخلص صحابہ بھی اس میں ملوث ہو گئے، بعد میں ان پر حد لگائی گئی۔ تو تہمت جو لگاتا ہے کسی بھی عورت پر، اگر وہ جھوٹی تہمت ثابت ہو جائے تو بعد میں اس کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ سورہ نور میں اس کا تذکرہ بھی ہے، اور سورہ نور کی جو آیات ہیں ان کے اندر سیدہ عائشہ کی برات بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی۔ تو اب اما عائشہ کو اس کا معلوم نہیں تھا، وہ تو آئیں تو کچھ بیمار ہو گئی کچھ دنوں کے لیے، لیکن مدینے کے گلی گلی میں محلے محلے میں یہ بات چل رہی تھی۔ ایک مرتبہ وہ وقفہ حاجت کے لیے اپنی خادمہ کے ساتھ نکلی ہیں، تو انہوں نے راستے میں بتایا کہ آپ کے بارے میں تو یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اما عائشہ بہت زیادہ پریشان ہوئی اور واپس آ کر رونا شروع کیا، اور ساری رات روتی رہتی اللہ کے حضور۔ اور اس دوران وہ یہ محسوس کر رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب آتے ہیں تو کچھ مناسب طرز عمل ان کے ساتھ اختیار نہیں کرتے ہیں، جو پہلے تھا اس کے مختلف تھا۔ یعنی پہلے اللہ کے رسول بڑی ہنسی مذاق کرتے تھے اور گپ شپ کی کیفیت ہوتی تھی، لیکن اب اللہ کے رسول آتے ہیں اور صرف حال احوال پوچھ کر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ تو اس دوران اللہ کے رسول ایک دن رات کو پہنچے ہیں اور پھر کہا ہے عائشہ مجھے تمہارے متعلق ایک ایسی بات معلوم ہوئی ہے، جو بھی بات چل رہی تھی، اگر تم پاک ہو تو اللہ تمہاری برات ظاہر کر دے گا، اور اگر تم نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو اللہ سے مغفرت مانگو، توبہ کرو، اللہ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا۔ اس وقت اما عائشہ کے آنسو تھم گئے، انہوں نے والدین کے خط سے کہا کہ جواب دے، مگر ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کہیں، لہذا اما عائشہ نے خود ہی کہا واللہ میں جانتی ہوں کہ یہ بات سنتے سنتے آپ کے لوگوں میں کے دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی ہے، آپ لوگوں نے اسے سمجھ لیا ہے سچ۔ اب اگر میں کہوں کہ میں پاک ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں پاک ہوں تو آپ لوگ میری بات سچ نہ مانیں گے، اور اگر میں کسی بات کا اعتراف کر لوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا تو آپ لوگ اسے صحیح مان لیں گے۔ اس لیے میں اپنے اور آپ لوگوں کے لیے وہی مثال پاتی ہوں جو سیدنا یوسف اور کے والد نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، صبر ہی بہتر ہے اور تم لوگ جو کچھ کہتے ہو اس پر اللہ کی مدد مطلوب ہے۔ اس کے بعد اما عائشہ پلٹ کر لیٹ گئی۔ اس وقت وحی نازل ہوئی، جب نزول وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ آپ نے پہلی بات جو فرمائی یا عائشہ، اے عائشہ اللہ نے تمہیں پاک قرار دیا ہے۔ اس پر ان کی ماں نے کہا اٹھو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ اما عائشہ نے کہا واللہ میں ان کی طرف نہیں اٹھوں گی، میں تو اس اللہ کی طرف جاؤں گی جس نے میری برات نازل کی، اور سجدے میں گر گئی، رو رو کے اللہ سے لو لگائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی برات نازل کر دی اور 20 آیات پوری قرآن مجید کے اندر نازل کر دی۔ اس واقعے کے بعد اب کوئی اگر اما عائشہ پر تہمت لگاتا ہے یا ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی برات نازل، یہ بڑا اہم واقعہ ہے، اس کا سورہ نور کے اندر تذکرہ ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو اور اپنے مردوں کو سورہ مائدہ کی تعلیم دو۔ سورہ نور کے اندر اور بھی بہت سے معاملات ہیں۔ یہ ہمارے ہاں آج کل جھوٹی تہمتیں لگا دی جاتی ہیں، ذرا سی بات پر لڑائیاں ہوں تو دوسروں کی خواتین پر تہمتیں لگائی جاتی ہیں، کیوں؟ تاکہ اس سے عزتیں اچھالی جائیں، اور پھر مرچ مسالے لگا کر عورتیں بات کرتی ہیں، جہاں کہیں بھی فوتگی ہوگی سب عورتیں جمع ہوں گی، وہاں پر یہی باتیں مرچ مسالوں کے ساتھ بیان ہو رہی ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ گناہ کا کام ہے، کسی بھی شخص کے اندر اگر برائی ہے بھی، اس کی پیٹھ کے پیچھے اگر ہم بیان کریں گے تو یہ گناہ ہے، غیبت ہے، اور اگر اس کے اندر برائی نہیں ہے اور ہم نے بیان کر دی تو یہ تو بہتان ہے، اور یہ غیبت سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ سے معافی مانگی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ خدا را اپنے اعمال کو دیکھیے، ہمارے ہاں خواتین ہوں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، ان کے لیے پسندیدہ ڈش غیبت ہے۔ جہاں بیٹھے ہوں گے غیبت کر، کسی دوسرے شخص کی بات کر رہے، بھائی آپس کی باتیں کرو، ادھر ادھر کسی نے اگر کچھ برا کیا ہے تو اللہ اور اس کا معاملہ ہے، تم لوگ چسکے کیوں لیتے ہو؟ لیکن ہم نے تو چسکا لینا ہے، ہم نے تو کمنٹس دینے ہیں، ہم نے تو مرچ مسالے لگا کے اس کو بیان کرنا ہے، اپنے گناہوں کی بڑھوتری کرنی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اس سے بچیے۔ یہ اللہ کے رسول کا اسوہ نہیں ہے، صحابہ کا اسوہ نہیں ہے۔ بہر یہ واقعے کے بعد سن 6 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک خواب دکھایا، اور وہ خواب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ امن کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوئے ہیں اور اپنا سر منڈوایا ہے اور قصر کروایا ہے۔ آپ نے صحابہ کو اس کی اطلاع دی اور بتلایا کہ آپ عمرے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو جو جانا چاہتا ہے۔ تو بہت سے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھے ہو گئے، تقریباً 1400 صحابہ آپ کے ساتھ عمرے کے لیے تیار ہو گئے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بروز پیر یکم ذی القعدہ سن 6 ہجری کو 1400 صحابہ کو لے کر مدینے سے نکلے. اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی لے لیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ آپ جنگ کے لیے نہیں بلکہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں. ذوالحلیفہ پہنچ کر جانوروں کو قلادے پہنا دیے گئے اور کوہان چیر کر نشان بنایا گیا. یہ نشانی تھی کہ یہ لوگ عمرے کے لیے آ رہے ہیں اور آپ نے عمرے کا احرام باندھا. یہ اصل میں میقات ہوتے ہیں. جو شخص بھی عمرے کے لیے آج بھی جاتا ہے وہ میقات سے احرام باندھنا اس کا ضروری ہوتا ہے. اگر وہ احرام نہیں باندھے گا تو اس کا عمرہ نہیں ہوگا. یعنی ہم لوگ جو پاکستانی لوگ جاتے ہیں تو ہم لوگ ایئرپورٹ پر ہی احرام باندھ لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا میقات جب آتا ہے تو ہم جہاز میں ہوتے ہیں, تو جہاز میں بعض اوقات انسان سویا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا, اور اگر عمرے کی نیت نہ کرے تو گزر جاتا ہے. اس لیے ہمیں ایئرپورٹ پر ہی کہا جاتا ہے کہ آپ احرام باندھ کر نیت کر لیں. اور جو لوگ مدینے سے آتے ہیں وہ ذوالحلیفہ کے مقام پر جو ہے وہ کرتے ہیں, اور جو شمال سے آتے ہیں وہ طائف میں ایک جگہ ہے وہاں سے جو ہے وہ جا کر احرام باندھتے ہیں اور پھر آ کر جو ہے وہ کرتے ہیں عمرہ کرتے ہیں. جو مکے کے رہائشی ہیں یعنی مکے کے اندر ان کی رہائش ہے وہ مسجد عائشہ سے احرام باندھ کر جو ہے وہ اس کا عمرہ ادا کرتے ہیں. تو بہرحال یہ میقات سے اللہ کے رسول نے یہ معاملہ کیا اور چل پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر جاری رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ آگے پہنچے ہیں یعنی مکے کے قریب پہنچے ہیں تو مکے والوں کو تو یہ خبر مل چکی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. تو انہوں نے یہ آپس میں مشورہ کیا اور یہ طے کیا کہ ہم اللہ کے رسول کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے, ہم ان کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے اور لہٰذا ہم ان کو روکنے کی بھرپور کوشش کریں گے. اس دوران جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر پہنچے ہیں اور آپ نے وہاں پڑاؤ ڈالا ہے اور مکے کے لوگوں کو پیغام بھیجا ہے کہ ہم تو عمرے کے لیے آئے ہیں, لڑائی کے لیے نہیں آئے ہیں, تو ہمیں عمرہ کرنے دیا جائے. لیکن ان لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم تو عمرہ نہیں کرنے دیں گے. اور جو ہے وہ اور عروہ بن مسعود صفیوں بھیجا, اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے جو بدیل آیا تھا اس سے جو بات کی تھی اس سے بھی وہی بات کی, لیکن انہوں نے وہ کوئی بات نہیں مانی اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ کوئی اس طرح کی بات نہیں کریں گے. بالآخر جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کر جو ہے وہ بھیجا, سفیر بنا کر بھیجا کہ ہم تو عمرے کے لیے آئے ہیں اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ان تک پیغام پہنچایا جائے. تو سیدنا عثمان کو واپسی بھی کچھ دیر ہو گئی تو انہوں نے افواہ پھیلا دی کہ سیدنا عثمان کو شہید کر دیا گیا. اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کے سے بیعت لی ہے اور اس بیعت کو بیعت رضوان یا بیعت عثمان بھی کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت یہ لی کہ ہم عثمان کی شہادت کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے, اور اللہ کے رسول نے عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے بھی بیعت کی, یعنی اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ میں کہا کہ یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے. اس بیعت کا ذکر بھی قرآن مجید میں موجود ہے. بہرحال جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ مسلمان تو اب مارنے پہ تیار ہو چکے ہیں اور اس سے پہلے بدر میں وہ اپنی شکست بھی دے چکے ہیں, تو انہوں نے اب کیا کہا کہ اب ہمیں صلح کرنی چاہیے. بالآخر انہوں نے سہیل بن عمر کو بھیجا اور ایک لمبی گفتگو کے بعد چند شرائط پر صلح ہو گئی. یعنی طے یہ پایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال مکے میں داخل ہوئے بغیر مسلمانوں کے ساتھ واپس چلے جائیں گے, اگلے سال مکے میں آئیں گے, 3 روز قیام کریں گے, ان کے پاس ہتھیار نہیں ہوگا, صرف میان کے اندر ایک تلوار ہوگی. فریقین میں 10 سال جنگ نہیں ہوگی, جنگ بندی ہے, یعنی آپ دونوں جنگ نہیں کریں گے. نمبر 3, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے اور جو قریش کے عہد میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے, دونوں طرف آ سکتا ہے. نمبر 4, قریش کا جو آدمی مسلمانوں کی پناہ میں جائے گا مسلمان اسے قریش کے حوالے کریں گے, یہ بڑی سخت تھی, اور مسلمانوں کا جو آدمی قریش کے پاس آ جائے گا اسے واپس نہیں کیا جائے گا. اب اس بات پر مسلمانوں کو بڑا رنج ہوا, غم ہوا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو بلایا اور کہا کہ املا کرو, یعنی لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہیل نے کہا ہم نہیں جانتے رحمان کون ہے, آپ بسمک اللہم لکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو حکم دیا کہ تم بسمک اللہم لکھو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے املا کرایا. یہ وہ بات ہے جس پر محمد رسول اللہ نے مصالحت کی. اس پر سہیل نے کہا اگر ہم جانتے آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر ہم نہ تو آپ کے بیت اللہ سے روکتے اور نہ آپ سے جنگ کرتے. آپ لکھیں محمد بن عبداللہ, یہ لکھوائیں. آپ نے فرمایا انی رسول اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں. وَإِن كَذَّبْتُمُونِي, اگرتے تم لوگ جھٹلاؤ پھر بھی میں اللہ کا رسول ہوں. پھر سیدنا علی کو حکم دیا کہ اسے مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھ دیں. سیدنا علی نے مٹانا گوارا نہ کیا, لہذا رسول اللہ نے پوچھا کدھر لکھا ہے, تو انہوں نے بتایا, تو رسول اللہ نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس کو مٹایا.
پھر پوری دستاویز کے 2 نسخے لکھے گئے، ایک نسخہ قریش کے لیے، ایک نسخہ مسلمانوں کے لیے۔ اس دوران بڑا عجیب و غریب واقعہ بھی ہوا۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح بھی لکھی جا رہی تھی کہ قریش کے نمائندے جو آئے ہوئے تھے سہیل بن عمر، اس کا بیٹا ابو جندل بیڑیوں میں جکڑا ہوا مسلمانوں کے پاس آ گیا، اور مسلمانوں کے پاس آ کر اس نے درخواست کی کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، مجھے واپس نہ کریں، میرا والد میرے اوپر ظلم کرتا ہے۔ تو ابو جندل نے، جو سہیل بن عمر تھا، اس نے کہا اگر اس کو واپس نہیں کریں گے، معاہدہ ہو گیا کہ آپ اس کو واپس نہیں کریں گے تو ہم معاہدہ نہیں کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ اس کو واپس بھیج دو، اور ابو جندل سے کہا کہ صبر کرو، انشاءاللہ اللہ تمہارے لیے کوئی اور امید جو ہے وہ، کوئی اور کرن کی جگہ جو ہے وہ نکال دے گا۔ بہرحال یہ مسلمانوں کے لیے بڑا دردناک پہلو تھا، عمرے سے جو ہے وہ پیچھے ہٹنا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سے فارغ ہو گیا تو صحابہ سے کہا قوموا فانحروا، اٹھو اور اپنے جانور قربان کرو، مگر کوئی اپنی جگہ سے اٹھا نہیں، حتیٰ کہ آپ نے یہ بات 3 مرتبہ کہی، کوئی نہیں اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غصے کی حالت میں، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک زوجہ آپ کے ساتھ جاتی تھی ہر معاملے میں ساتھ، اس مرتبہ ام سلمہ تھی، ان کے پاس گئے اور ان سے اس کا ذکر کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ اٹھ کر اپنا جانور ذبح کریں، اپنا سر منڈوا لیں اور کسی سے کوئی بات نہ کریں۔ آپ نے یہی کیا اور مشرکین کو جلانے اور بنانے کے لیے ابو جہل کا ایک اونٹ بھی ذبح کیا جس کی ناک میں چاندی کا ایک حلقہ تھا۔ آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام نے بھی اپنے اپنے جانور ذبح کر دیے اور اپنے سر منڈوا لیے، مگر غم کے سبب ان کی کیفیت یہ تھی کہ لگتا تھا ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔ یعنی صحابہ نے کر تو لیا لیکن غمگین اور ایسے جیسے نڈال تھے۔ اس موقع پر گائے اور اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے ذبح کیے گئے، یہ جو آج ہم قربانی کرتے ہیں اس کی طرف۔ صحابہ کرام کے غم کی 2 وجوہات تھی، ایک یہ کہ وہ عمرہ کیے بغیر واپس جا رہے تھے، اور دوسری یہ کہ صلح میں فریقین کی برابری نہ تھی، کیونکہ طے ہوا تھا کہ مسلمانوں کے پاس کوئی آئے تو اسے مسلمان واپس کریں گے، لیکن قریش کے پاس کوئی جائے گا تو اسے قریش واپس نہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہلی وجہ کے متعلق مطمئن کیا، ہم اگلے سال عمرہ کریں گے، لہذا خواب سچا ہے اور صلح کی اس دفعہ میں مسلمانوں کے جذبات کی رعایت کی گئی ہے۔ اور دوسری وجہ کے متعلق یہ کہہ کر اللہ کے رسول نے انہیں مطمئن کیا کہ ہمارا جو آدمی ان کے پاس چلا گیا اللہ نے اسے دور کر دیا، اور ان کا جو آدمی ہمارے پاس آئے گا اللہ اس کے لیے کشادگی پیدا کرے گا۔ آپ کی یہ بات بہت دور اندیشی پر تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس فتح سے بہت، قرآن مجید نے اس فتح کو بہت ہائی لائٹ کیا، فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو بہت کھلی فتح عطا کی۔ اور یہ جب آیات نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے سیدنا عمر کو بلایا اور ان کو پڑھ کر سنائی، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ فتح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں، اس سے ان کے دلوں کو سکون ہو گیا اور وہ واپس چلے گئے۔ بعد میں سیدنا عمر کو، جو انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ جذباتی گفتگو کی تھی، اس پر ندامت ہوئی اور اس کی تلافی کے لیے بہت سے اعمال بھی کیے، برابر صدقہ و خیرات بھی کیا، روزے بھی رکھے، نماز بھی پڑھی، غلام بھی آزاد کیے، یہاں تک کہ خیر کی امید بندی۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ کیا۔ اگلے سال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اندازہ کریں یہ پہلا موقع تھا کہ صلح کے بعد مسلمانوں کو سکون ملا، اور اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر کے لوگوں کو خطوط بھیجے، پہلی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطوط دے کر باہر بھیجے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط مختلف بادشاہوں کے نام لکھے، نجاشی کو خط بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ آپ نے مصر کے بادشاہ کو یہ خط بھیجا، اسی طرح اللہ کے رسول نے خسرو پرویز کے نام جو ہے وہ خط بھیجا، اور اسی طرح آپ نے کیسر شاہ روم کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط بھیجا، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن ابو سمر غسانی کے نام یہ خط بھیجا، اور یمامہ کا جو گورنر تھا اس کے نام اللہ کے رسول نے خط بھیجا، بحرین کے گورنر کے نام اللہ کے رسول نے خط بھیجا، اور یہ مختلف گورنروں کے نام اللہ کے رسول نے خط بھیجے، اور اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عرب سے نکل کر باہر دنیا میں پھیلنا شروع ہو گئی۔ اس سے معلوم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی سنت یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول جس علاقے میں تھے وہاں کام کیا، اب جہاں وہاں معاہدہ ہو گیا اور ایک امن کی کیفیت ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اپنے قافلوں کو باہر بھیجا دعوت دے کر۔ اللہ میں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ اس کے بعد
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ قضا کیا، یعنی وہ جو پچھلے سال عمرہ رہ گیا تھا جو واپس آئے، اللہ کے رسول مکے میں تشریف لائے، 3 دن کے لیے قریش نے مکے کو خالی کر دیا، رسول اللہ اور صحابہ نے عمرہ کیا اور 3 دن وہاں قیام کیا، اور 3 دن کے قیام کے بعد مسلمان واپس تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رسول اللہ کی سیرت سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر اس کو لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ براوو کیڈٹ کالج تلگنگ، بالمقابل نزد نیو لاری اڈا چکوال روڈ تلگنگ۔